السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیکا نثار. اور پاکستان میں بڑے دن سے بالعموم اور ایک دن سے بالخصوص ایک بہت بڑی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے. اور وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ پاکستان سے ایک وفد جاتا ہے اسرائیل اور اس بات کی کنفرمیشن کرتے ہیں اسرائیل کے پریزیڈنٹ. اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پاکستانی سیاست کے اندر ایک الگ ہی کھلبلی مچ جاتی ہے. الزام یہ لگنے لگتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی حکومت پہ کہ بیسکلی انہوں نے پاکستانیوں کو اسرائیل بھیج دیا ڈپلومسی کرنے کے لیے. یہ ٹریک ٹو ڈپلومسی تھی یا یہ کچھ اور تھا؟ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ گئے تھے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ سارے کے سارے یو ایس پاکستانی سٹیزنز تھے. تو پاکستان کے جو پاسپورٹ ہے اس کی بجائے یو ایس کے پاسپورٹ پہ گئے تھے ایکسپٹ فار ون پرسن جو کہ واحد ایک جو پاکستان میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں اور وہ بزنس مین بھی ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ احمد قریشی موجود ہے. احمد قریشی از اے ویری ویل نون جرنلسٹ. ہی کمز آن مینی میڈیا چینلز انٹرنیشنل اینڈ نیشنل. ان کے بارے میں ایک بڑی کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی ہے اور بڑے دن سے یہ ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ جی احمد قریشی صاحب جو ہیں وہ اصل میں ایجنٹ ہیں اور ان کو حکومت نے بھیجا ہے اسرائیل بات چیت کرنے کے لیے. احمد قریشی صاحب سب سے پہلے تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اسرائیل بھیجا کس نے؟ بالکل, بہت اچھا کویشچن ہے یہ. اس کا جو آسان آنسر ہے انیتا وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ سارا معاملہ اسرائیل جانے کا اور سب کچھ جو ہے اس کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے, اس کا مڈل ایسٹ سے تعلق ہے. اور مڈل ایسٹ میں اس وقت سیلیبریشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں. سیکنڈ اینیورسری آف ابراہیم اکارڈز جو سائن ہوئے تھے, ابراہیمی معاہدے, جس کے تحت عرب اور اسرائیل کے درمیان, عرب ممالک اور اسرائیل 2 سال پہلے معاہدے ہوئے تھے. مراکش, بحرین, امارات, سودان, کچھ اور بھی تھے اس کے اندر. تو اس کی سیلیبریشن ستمبر میں ہونی جا رہی ہے. اس پہ بڑی ایونٹس ہو رہے ہیں بحرین میں, جارڈن میں تو نہیں, مصر میں ہو رہے ہیں, امارات میں ہو رہے ہیں, دبئی میں ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے کانفرنس تھی دبئی کے اندر, اور اس کانفرنس کے سلسلے میں میں مڈل ایسٹ 25 سال 23 سال سے کام کر رہا ہوں. اور میں نے حماس کے وزیر خارجہ, جب حماس پہلی دفعہ غزہ میں جیتی تھی انتخابات, تو میں نے حماس کے وزیر خارجہ کا انٹرویو کیا تھا. میں نے اسرائیل کے سابق آرمی چیف کا انٹرویو کیا ہوا ہے. یہ سارے انٹرویوز عرب میڈیا کے لیے ہیں کیونکہ میرا یہ کام وہاں پہ تھا. اور میرا کام, اور مجھے جس طرح جو میں نے کام پاکستان کے میڈیا میں کیا ہے, جو لوگ مجھے پاکستان میں جانتے ہیں ادھر مجھے کسی اور حوالے سے جانتے ہیں. وہاں پہ میری جان پہچان جو ہے, میں امریکی برطانوی فوج کے ساتھ ان 300 صحافیوں میں سے تھا جنہوں نے انویژن آف عراق 2003 میں 7 فوجوں کے نکلے تھے اور ان کے ساتھ رہے تھے 6 7 8 مہینے عراق کے اندر. اسی طرح نہیں بہت ساری چیزیں. تو میں اس سلسلے میں اس کانفرنس میں گیا تھا, اور اس کانفرنس میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے جن میں پاکستانی امریکن وفد تھا جو کام کرتے, جو خواتین کا وفد ہے, پاکستانی امریکن خواتین جو اسلاموفوبیا, مسلمانوں کے حقوق, ان کے خلاف جو ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں امریکہ میں, اس پہ کام کرتے ہیں. اور یہ بڑے انفلوئنشل پاکستانی, یہ کوئی عام امریکی پاکستانی نہیں ہے. یہ ان میں 1-2 وہ لوگ ہیں جو صدر بائیڈن کی جو اپنے حلقے میں جو انتخابی کیمپین ہوتی ہے اس کو فائنینس کرتے ہیں, اس کو فائنینشیل کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نام لینا پسند کریں گے ایک ہی؟ میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا ابھی اس وقت جو ہے, لیکن وہ ویل نون ہیں, موجود تھے. نہیں وہ مشہور لوگ ہیں, اور وہ واشنگٹن کے اندر ان کو سب جانتے ہیں. یعنی پاکستانی بھی وہ ریگولر مہمان ہیں سارے پاکستانی سفارت خانے کے اندر. اور کیونکہ اور وہ جو صدر بائیڈن کی کمیٹیاں ہیں امریکی پاکستانیوں کے مسائل پہ اور امریکی مسلمانوں کے مسائل پہ, اس پہ یہ لوگ ممبرز ہیں. ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ممبرز ہیں. تو یہ بھی آئے ہوئے. مجھے ایک بات کلیئر کر دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ پاکستانی سفارت خانہ جو کہ واشنگٹن میں موجود ہے اس کے ریگولر مہمان ہیں. کیا اس حکومت کے زمانے میں یا پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی؟ انیکا اس طرف آپ نہ جائیں. دیکھیں یہ عام پاکستانی امریکن ہے جو ہر حکومت میں مہمان ہوتے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی امریکن ہیں. آپ نے کلیئر کر دیا ہر حکومت میں. ہاں, یعنی وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی امریکنز ہیں. آپ کی ساری حکومتیں ان کو اپروچ کرتی ہیں سب کو, اور ان سے کہتی ہیں آپ پاکستان کی امیج کو امپروو کروائیں, آپ کی پہنچ ہے وائٹ ہاؤس میں, آپ ہمیں ملوائیں, آپ ہمیں وہ کروائیں. تو یہ آپ کے سارے کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. جو انیلا علی جو امریکی پاکستانی وفد جو اسرائیل گیا تھا, اس کی جو ہیڈ ہیں, وہ تحریک انصاف کے عمران اسماعیل صاحب سے گورنر ہاؤس کراچی میں مل چکی ہیں اور ان کی تصاویر ہیں. وہ مل چکی ہیں علی زیدی صاحب سے جو منسٹر ہیں, وہ مل چکی ہیں نور الحق قادری صاحب سے جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں, مطلب زیدی صاحب بھی اور نور الحق قادری صاحب بھی جب وہ منسٹر تھے. میں حکومت سے نکلنے کے بعد کی ملاقاتوں کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انیلا علی جو ہیں, نور الحق قادری صاحب, علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب سے ملاقاتیں, ان کی تصویریں ہیں. اور
مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی تصاویر ہیں. سو اکراس دا بورڈ مختلف پولیٹیکل پارٹیز. چلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پھر حکومت نے نہیں بھیجا؟ ان ادر ورڈز آپ کو بالکل نہیں بھیجا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرا ایک کام ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ہم وہاں پہ میڈیا، میرا اپنا کام ہے، اور ابراہیم ایکارڈز کی وہاں پہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں کانفرنس تھی دبئی میں، اور اسی کانفرنس کا حصہ تھا القدس جانا اور قدس میں فلسطینی اور اسرائیلی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنا. اور کچھ لوگ اس میں اردن کے زمینی راستے سے گئے جس سے زیادہ تر پاکستانی جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے خیال میں اب تک کوئی 10-15 سالوں میں یا 20 سالوں میں اب تک میرے خیال میں ہزاروں میں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں پاکستانی جا چکے ہیں اسرائیل. اور زیادہ تر جو جاتے ہیں، اور ابھی آپ یوٹیوب پہ اگر جا کے گوگل کریں تو آپ کو بے تحاشا ویلاگ ملیں گے پاکستانیوں کے، جو برٹش اور امریکن پاکستانی نہیں، جو لاہور اور پنڈی اور کراچی کے پاکستانی ویلاگرز، جو انہوں نے تل ابیب جا کے وہاں پہ ویلاگز بنائے، سب کچھ ہے. تو کچھ لوگ ہم میں سے یہ جو ہے اردن کے راستے، زمینی راستے سے گئے. کچھ لوگ جو ہے آج کل ترکی سے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ترکی کے تعلقات ہیں اسرائیل سے. تو پچھلے 50 سال سے 2 فلائٹس میرے خیال میں ڈیلی فلائٹس ہیں انقرہ سے بھی اور استنبول سے. اور کچھ لوگ دبئی سے. اب دبئی سے جو لیٹسٹ فلائٹس ہیں وہ دبئی سے شروع ہوئی ہیں، ابھی شروع ہوئی ہیں، کوئی 6 مہینے ہوئے ہیں شاید. اس فلائٹ میں ہم گئے تھے، اس فلائٹ میں ہم گئے تھے. Let's move on a little. آپ چلیے فلائٹ سے گئے. پریزیڈنٹ آئزیک ہرزوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ڈیلیگیشن سے ملا ہوں. اور یہ ہم ڈیلیگیشن آیا تھا ساؤتھ ایشیا سے. اینڈ ہی ہیز سیڈ کہ انیکا یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے ابھی بات کی ہے، یہ تھوڑا سا کلیریفائی میں کر دوں. ساری میڈیا میں ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ پاکستانی وفد، تمام ہیڈ لائنز آپ سب کی دیکھ لیں، ویب سائٹس پہ جائیں، پاکستانی وفد آیا تھا. اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی وفد آیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک صدر جو ہے اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ کہہ دے کہ پاکستانی وفد آیا تھا تو اس کے مطلب کچھ اور ہے. اس نے بہت واضح چناؤ کے الفاظ، اس نے پاکستان کا نام بھی نہیں لیا. اس نے، کیونکہ اس کا بھی مطلب کچھ اور نکلتا ہے، اس نے صرف کہا کہ ایکسپیٹس آئے تھے جو پاکستانی امریکن ہیں، بٹ دے آر آلسو پراؤڈ پاکستانیز، بٹ دے آر پاکستانی امریکنز. اینڈ دس واز دا فرسٹ ٹائم آئی میٹ پاکستانیز. اور وہاں سے بات وہ آگے لے گئے، لیکن انہوں نے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی پاکستانی وفد آیا تھا. یہ دونوں باتیں انہوں نے نہیں کی، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وفد کا اور اس سارے دورے کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے ہی پاکستان کا ایشو. احمد مجھے یہ بتائیں کہ آپ ملے پریزیڈنٹ آف اسرائیل سے. اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا. ہمارے پاسپورٹ پہ بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ تمام ممالک کے لیے سوائے اسرائیل کے لیے. تو ہمارے لیے تو وہ ایک ملک ہے ہی نہیں. لیکن کیونکہ آپ امریکن بھی ہیں تو اس لیے آپ کی سچویشن ذرا الگ ہے. کیا بات پھر؟ اچھا پھر کیسے گئے آپ؟ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے انیکا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شاید ہزاروں پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل کا وزٹ کر چکے ہیں. Let's make it clear. You are not a US Pakistani citizen. You are just Pakistani. Just Pakistani citizen. اور پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر نہیں کیا. اسرائیل جانے کے لیے، اسرائیل، یہ ہمارے یہاں دیکھیے، یہ وہ چیزیں انیکا اب آپ کے پروگرام کے تھرو شاید لوگوں کو پتہ چلے. ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ایشو کیا ہے. یہ تو ایک سیاسی گیم ہے، اس پہ ہم آتے ہیں. یہ تو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے. کوئی امریکہ اسرائیل پاکستان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ جاتے کیسے ہیں. اسرائیل، آپ کسی بھی پاسپورٹ پہ اسرائیل آپ نہیں جا سکتے. اسرائیل جو ہے وہ کوئی پاسپورٹ نہیں لیتا. جیسے آپ کسی بھی ملک، امریکہ جاتے ہیں یا یو ای جاتے ہیں، دبئی، آپ کو پاسپورٹ دینا پڑتا ہے اور اس پہ سٹیمپ ہوتا ہے ویزا. اسرائیل جو ہے وہ پچھلے 50-60 سالوں سے کسی دنیا کے پاسپورٹ پہ نہیں لیتا، وہ پاسپورٹ نہیں لیتا اور اس پہ سٹیمپ نہیں لگاتے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک الگ ٹریول ڈاکیومنٹ آپ کو دیتے ہیں. پاسپورٹ وہ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ ایک ٹریول ڈاکیومنٹ لیتے ہیں، اس پہ ویزا لگتا ہے اور آپ اس پہ ٹریول کرتے ہیں ڈاکیومنٹ پہ. آپ پاسپورٹ، چاہے آپ امریکی ہوں، چاہے آپ پاکستانی ہوں، چائنیز ہوں، ترکی ہوں، کہیں سے بھی آپ ہوں. تو مثال کے طور پہ یہ جو وفد گیا تھا، اس میں جتنے بھی پاکستانی امریکن ہیں وہ اپنے پاسپورٹ پہ نہیں گئے. امریکن پاسپورٹ، ان کو پاسپورٹ ان کا سائٹ پہ رکھ دیا گیا اور ان کو منسٹری آف فارن افیئرز جو اسرائیل کی ہے اس نے ان کو واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیے، سب کے جن کے ویزا اپروو ہو گئے تو ان کو ایک ڈاکیومنٹ بھیج دیا، ٹریول ڈاکیومنٹ جس پہ ویزا ہوتا ہے. اسی پہ آپ جائیں گے، اسی پہ آپ آئیں گے. تو اسی طرح پاکستانی پاسپورٹ پہ جو میں یا مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں، میں بھی اسی طرح گیا.
تو اس کا مثال یہ ہے کہ اسلام آباد سے میں دبئی گیا پاکستانی پاسپورٹ پہ، پھر دبئی میں کانفرنس میں 2-3 دن میں نے لگائے، اور اس کے بعد میں اسرائیل گیا پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں، ٹریول ڈاکیومنٹ پہ. میں بھی، امریکی بھی جو میرے ساتھ تھے، سب جتنے بھی لوگ تھے وہ ٹریول ڈاکیومنٹ پہ سفر کیے ہیں. کیونکہ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے 50-60 سال پہلے جب عرب اسرائیل کی جنگ تھی تو کچھ لوگ اسرائیل آتے تھے، پھر وہ عرب ممالک نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا اسرائیل نے. تو یہ پہلے بات کلیریفائی ہو جائے کہ کوئی بھی شخص، کسی بھی پاسپورٹ ہولڈر جو ہو، وہ اسرائیل پاسپورٹ پہ اپنے نہیں جاتا، وہ جاتا ہے اسرائیلی ٹریول ڈاکیومنٹ پہ. تو اب میں نے بھی جب سفر کیا، یا فیصل بن خلد نے کیا ہے، جس کو عمران خان صاحب کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا 75 سالوں میں پہلا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دیا ہے جس پہ مذہب کے خانے میں یہودی لکھا ہوا ہے. پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا کمال ہے، اور ان کو میں داد دیتا ہوں کہ ان سے سٹیزن پورٹل پہ ایک پاکستانی احمد قریشی صاحب یہیں رکیے گا، کیونکہ ایک اور کنٹروورسی بھی ادھر ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو بیسکلی پاکستانی جیو ہیں جن کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، ریسپیکٹیبل سٹیزن پاکستان کوس، ان کو ویزا کی ضرورت تھی یا وہ بھی ویزے کے بغیر گئے؟ بیکاز ابھی یہ کنٹروورسی یہ چل رہی ہے کہ دیکھیں جی ان کو تو ویزا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ملا تھا، یا دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ان کو تو ویزا اصل میں اس حکومت نے دیا ہے. کین یو کلیریفائی کہ ان کو بھی ویزا کی ضرورت تھی یا وہ بھی وہی ٹریول ڈاکیومنٹ پہ گئے تھے کسی ویزا کے بغیر؟ ویزا کے بغیر ضرورت نہیں ہے. انہوں نے وزارت خارجہ سے پوچھا، جب ان کو وزارت خارجہ نے پاکستان کا پہلا پاسپورٹ دیا جس پہ یہودی مذہب کے خانے میں یہودی لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا مجھے کوئی ریٹن پرمیشن دے دیں اسرائیل سفر کرنے کی. تو انہیں وربلی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ پاکستانی سٹیزنز جو ہیں وہ کوئی کسی کو پرمیشن نہیں لینی پڑتی، چاہے وہ انڈیا جا رہے ہوں، چائنا جا رہے ہوں، امریکہ جا رہے ہوں. آپ انڈیا بھی جاتے ہیں تو انڈیا آپ کے پاس ویزا ہے، یو گو ٹو انڈیا، آپ کو کوئی نہیں آپ سے کہتا کہ آپ منسٹری آف انٹیریئر سے پہلے پرمیشن لے کے آئیں یا کچھ کریں. ہاں ایئرپورٹ پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ضرور آپ سے پوچھ لیتی ہے کہ انڈیا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو روکتا کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کا ویزا ہے، لیگلی آپ جا رہے ہیں، تو نو بڈی اسٹاپس. اسی طرح دنیا کے کسی ملک کو پاکستان نہیں روکتا اپنے شہریوں کو جانے سے. اور فیشل کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی پرمیشن کی، آپ کے پاس پاسپورٹ آ گیا ہے، آپ وزٹ کرنے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو ویزا ملتا ہے اسرائیل سے تو آپ جائیں. ہمیں یعنی آپ کو ہم سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ کلیئرلی عمران خان صاحب کی حکومت نے کمیونیکیٹ کر دیا تھا فیصل بن خلد کو. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ اس میں یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ نمبر 1، پاکستان نے اپنے شہریوں کو، ایک آزاد ملک کے ہم آزاد شہری ہیں، کسی پاکستانی کو کسی دنیا کے ملک میں جانے سے منع نہیں کیا گیا. منع تو صرف پاسپورٹ میں تو لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل نہیں جا سکتے، پاسپورٹ سے انیکا پاسپورٹ جو ہے نا وہ ایکچولی کوئی پارلیمنٹ کا ریزولوشن نہیں ہے، نہ وہ کانسٹیٹیوشن کا کلوز ہے. جو پاسپورٹ ہے وہ کونسلر ایکسس کا ٹریول ڈاکیومنٹ ہے، ٹریول ڈاکیومنٹ ہے وہ. اٹس اے ٹریول ڈاکیومنٹ، اٹس ناٹ اے لا، وہ کوئی قانون نہیں ہے. اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ اسرائیل امیگریشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بس دیٹس اٹ. اور جو جاتے ہیں اسرائیل وہ اس کو نہیں کرتے استعمال امیگریشن کے لیے، وہ الگ ڈاکیومنٹ پہ جاتے ہیں، ختم ہوگی بات. تو آپ کا کوئی لا، کوئی قانون اس پہ وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے، اور اسی لیے آپ کو کوئی پرمیشن، کسی قسم کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ضرورت کس کو ہے باہر جاتے ہوئے پرمیشن لینے کی؟ جو گورنمنٹ ملازم ہے، جو سرکاری ملازم ہے، اس کو آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہر صورت، چاہے وہ دبئی بھی جا رہے ہوں، ان کو پرمیشن لینی پڑتی. ٹھیک. اچھا مجھے اب یہ ایک اور پوائنٹ جو کلیریفائی میں چاہوں گی کہ آپ کریں. پی ٹی وی میں آپ کام کرتے رہے اور شو کرتے رہے، ایک تو آپ پی ٹی آئی کے زمانے سے پی ٹی وی میں کام کر رہے ہیں، آپ پی ٹی وی کے امپلائی ہیں یا نہیں؟ اور اگر امپلائی ہیں تو کیا آپ نے، کیونکہ آپ نے فرمایا گورنمنٹ امپلائی جو ہے وہ نہیں جا سکتا، اگر آپ پی ٹی وی کے امپلائی ہیں پھر تو آپ بھی نہیں جا سکتے. میں ویسے علی کا یہ سوال میں بہت اہم سوال ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں ایک بات شروع میں کرنا چاہ رہا ہوں، بہت ضروری ہے اور وہ نہیں ہو رہی کہیں. یہ شاید ابھی میں پہلی دفعہ کرنے جا رہا ہوں، شاید ایک جگہ آج رات شام کو کہیں میں نے بات یہ کی تھی، لیکن اس طرح ابھی کھل کے میں آپ سے کر دیتا ہوں. یہ بات جو ہے بہت اہم ہے. پاکستان میں مشکوک طریقے سے پاکستان اسرائیل تعلقات پہ ڈیبیٹ شروع کروائی گئی ہے، بہت مشکوک طریقے سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انتہائی مشکوک طریقے سے، کیونکہ یہ جو امریکی وفد گیا ہے
یا اسرائیلی صدر نے جو بات کی ہے، یا میں جو مڈل ایسٹ میں کام کرتا ہوں، میں پتہ نہیں کب سے، میں تو آج سے 20 سال پہلے اسرائیل آرمی کے آرمی چیف سے میں نے جو ریٹائرڈ تھے انٹرویو کیا ہوا ہے، اور وہ عرب میڈیا میں چلا ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہاں پہ چل بھی چکا ہے موجود. مضبوط طریقے سے گفتگو. ہاں یہ سوال ہے، یہ اصل میں سارا جو ہمارا میڈیا لگا ہوا ہے، جو اصل سوال ہے وہ کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ جو مشکوک طریقے سے، کیونکہ پاکستان کا موقف واضح ہے، کوئی تبدیلی پاکستان کے موقف میں نہیں ہوئی ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ جو اچانک سے اس کو موضوع بنایا گیا ہے، یہ نہ اسرائیل کے صدر نے بنایا ہے، نہ امریکہ کا کوئی این جی او ہے جو اسرائیل گئی اور واپس امریکہ چلی گئی، نہ انہوں نے بنایا ہے. کیونکہ وہ پاکستان تو نہیں آئے انہوں نے آ کے پبلسٹی تو نہیں کی کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات ہونے چاہیے، نہ میں نے کی. میں تو ادھر بیٹھا ہوا تھا، ہم وہاں پہ، آپ کسی کو یہاں پہ پتہ بھی نہیں تھا، نہ ہم یہاں پہ کوئی پبلسٹی کر رہے تھے کہ پاکستان اسرائیل کے تعلقات ہونے چاہیے. یا وہاں تو انٹرفیتھ ہارمنی اور ابراہیم ایکارڈز کی 2nd اینیورسری اور جیوش مسلم ریکانسیلیشن، کہیں اس میں پاکستان کا نام بھی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس کا. یہاں پہ جو ڈسکشن شروع کرائی گئی ہے یہ بڑی مشکوک ہے. اور یہ کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر شری مزاری نے تحریک انصاف کی. انہوں نے آج سے 10 دن پہلے اچانک سے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان ٹی وی کا، سرکاری ٹی وی کا ملازم جو حساس اداروں سے بھی قریب ہے، وہ گیا ہوا ہے اسرائیل یا مڈل ایسٹ یا جہاں پہ بھی، اور اسرائیلیوں سے ملا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت، انہوں نے، اور اس کو پھر جوڑ دیا وہ جو ان کی امریکی سازش سے اسرائیلی سازش پہ وہ آ گئے. اب یہ جو وہ جب ہوا تو میں نے کیونکہ انہوں نے الزام لگایا ہے دو، کہ ایک ملازم گیا ہوا ہے پی ٹی وی کا سرکاری، اور ایک یہ کہ حساس اداروں کے لیے کام کرتا ہے. تو میں نے ٹویٹ پہ ان کو جواب دیا بہت احترام سے کہ آپ جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہی ہیں، دو بڑی غلط بیانیاں، کہ حساس اداروں کے لیے کام کرتا ہے اور سرکاری ملازم ہے. پی ٹی وی کا میں اس پہ آتا ہوں، سرکاری ملازم میں نہ سرکاری ملازم ہوں، نہ پی ٹی وی کا ملازم ہوں، اور نہ حساس اداروں میں کسی میں کام کرتا ہوں. میں ایک جرنلسٹ ہوں. ہاں، جرنلسٹ نیشنل سیکیورٹی میں پچھلے 17-18 سال سے اسلام آباد میں کور کر رہا ہوں. آپ کے بھی اور میرے بھی سب سے تعلقات ہیں، ہمارے ملٹری کے اندر، ہمارے انٹیلیجنس میں، ہمارے پالیٹکس میں، ہماری اکانومی میں. تو وہ آپ کسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ سورسز آپ کی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر مزاری نے شروع کیا، اس کو میں نے ان کو ان کو چپ میں نے اس طرح کروایا تھا کہ ان سے میں نے کہا کہ آپ بہت بڑی اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل بنی ہوئی ہیں. آپ تو کام کر رہی تھی ہمارے محترم اور بہت قابل احترام جناب خورشید قصوری صاحب، جو وزیر خارجہ تھے ہمارے مشرف صاحب کے دور میں، اور انہوں نے بہت اچھا ایک اقدام کیا مشرف صاحب نے، کہ انہوں نے صدر رجب طیب اردوگان کے کہنے پر اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کروائی خورشید قصوری صاحب کی ترکی میں. اور وہ قصوری صاحب جو ہیں، 2005 کی بات ہے، وہ ڈائریکٹ باس تھے ڈاکٹر شری مزاری کے. اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس ایس آئی تھی، جو وزارت خارجہ کے انڈر تھنک ٹینک آتا ہے، بہت اہم تھنک ٹینک، سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے اسلام آباد میں. ڈاکٹر مزاری وہ پہلی پاکستان کی تاریخ کی باضابطہ وفود کے سطح پہ پاکستان اور اسرائیل کی کیمروں کے سامنے ملاقات تھی، جس میں پاکستان اور اسرائیل کے جھنڈے تھے، اور دونوں وزرائے خارجہ نے ہینڈ شیک کیا تھا، اور بیچ میں ترک کا وزیر خارجہ کھڑا ہوا تھا جو دونوں کو ملوا رہا تھا. اس پہ ڈاکٹر شری مزاری 3 سال تک احتجاجن انہوں نے ریزائن نہیں کیا. میں نے ان کو اس بات پہ چپ کروا دیا تھا، وہ بات ختم ہو گئی تھی. کل عمران خان صاحب پہ آ جائے نا، کل عمران خان صاحب نے اس کو موضوع بنا دیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ بڑے مشکوک طریقے سے پاکستان میں تحریک انصاف کے مشکوک یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ مشکوک کیوں ہے، کیا ہے. ایک وفد جاتا ہے، اس کی تصاویر آتی ہیں. نہیں، ان کی تصاویر آتی ہے، جو بھی وفد جاتا ہے اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو فیک نیوز اس کا ٹویسٹ کیا. اسرائیلی صدر نے کچھ بالکل نہیں کہا کہ پاکستانی وفد آیا ہے، اس نے کہا تھا ایکسپیرٹس کا پاکستانی امریکن وفد ہے. انہوں نے یہاں پہ اس کو یہ کسی نے چیک بھی نہیں کیا، سب نے ڈال دیا کہ پاکستانی وفد ہے. بیسکلی وہ امبیرس کرنا چاہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور ہنا ربانی کھر صاحبہ کو، جو ڈیووس میں تھی سوئٹزرلینڈ میں، ورلڈ اکنامک فورم میں، جہاں پہ اسرائیلی صدر تھے. انہوں نے جان بوجھ کر یہ مس ریپرزنٹیشن اور مس انفارمیشن کی سوشل میڈیا پہ کہ پاکستانی وفد کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے ڈاووس میں، اور یہ ٹویٹ شری مزاری نے بھی کی اور سارے لوگوں نے کی. انہوں نے یہ پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ صدر مشرف صاحب کامیاب نہیں ہوئے تھے
پاکستان میں ڈیبیٹ کروانے میں پاکستان اسرائیل تعلقات پہ. تحریک انصاف نے تحریک انصاف نے جی تحریک انصاف نے کروا دیا. کے حوالے سے ہمارے سینٹیمنٹس ہیں جو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے. اچھا واپس نہیں تحریک نہیں لیکن سوال یہاں پہ نہیں کہ یہ ہے کہ مشرف صاحب کامیاب نہیں ہوئے تھے. تحریک انصاف نے ڈیبیٹ کروا دی پاکستان میں. یہ پہلے نہیں ہوئی کبھی بھی اس طرح سے ڈیبیٹ. یہ کریڈٹ جو ہے اس کا پورا مکمل تحریک انصاف کو جاتا ہے, اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے, اور یہ بہت بولنا پڑے گا. لیٹس جسٹ اسٹاپ ہیئر. آر یو ٹرائنگ ٹو سے کہ عمران خان صاحب نے یہ کر کے بیسیکلی اسرائیل کی ایٹ لیسٹ بات تو چھیڑی, اور بات چھڑتی ہے تو آگے چلتی ہے, آپ یہ الزام لگا دس از اے ویری بگ بلیم آن اے نیشنل لیڈر؟ جی بالکل میں یہی الزام لگا رہا ہوں. اگر وہ تنخواہ دار ملازم میرے اوپر الزام لگا سکتے ہیں ایک جلسے کے اندر, ملک کے سابق وزیر اعظم ایک صحافی کا کندھا استعمال کر سکتے ہیں اپنے وہ بوگس بیانیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, امریکی سازش والا اور اب اسرائیلی سازش والا, تو میں بالکل کہہ سکتا ہوں کہ یہ, اور ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہے. میں یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز کور کرتا رہا ہوں. میں اپنے ملک میں صحافی ہونے سے پہلے پاکستانی ہوں. میں اپنے ملک کے سورسز چیزیں ویزے ایسے منظر عام پہ نہیں لانا چاہتا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جولائی 2019 میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے امریکہ واشنگٹن کا دورہ کیا تھا. وہاں پہ ان کی ملاقات بہت ساری ہوئی تھی. ان میں سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی جو پاکستانی میڈیا میں کور نہیں ہوئی, اور وہ ملاقات ہے جیرڈ کشنر کے ساتھ. جیرڈ کشنر جو ہے وہ داماد صدر ٹرمپ کا, اور آرکیٹیکٹ ہے ابراہیمی معاہدوں کی, جس کے تحت یہ ساری عرب اور اسرائیل کے درمیان جو وہ ہے, پاکستان کے ساتھ پاکستان کی شمولیت ابراہیمی معاہدوں میں اور پاکستان اسرائیلی تعلقات کے اوپر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دورے میں بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے, اور یہ ہمیں اس وقت سے پتہ ہے. احمد قریشی صاحب, یہ بات آپ کو یاد ہوگا ایک بڑے کچھ عرصے پہلے جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے, ان کے اقتدار کے بیچ میں یہ بات فیمس ہوئی تھی کہ کوئی ہیلی کاپٹر آئے یا کوئی جہاز آئے اور کہیں کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ جو جہاز تھا وہ بیسیکلی اسرائیل سے آیا تھا. میں آپ کو اور آگے لے جاتا ہوں. اس سے زیادہ چیز ہوئی تھی, ایک بہت بڑی, اس سے بہت بڑی چیز ہوئی تھی. ایک پاکستانی تل ابیب ایئرپورٹ میں لینڈ کرتا ہے لندن کی فلائٹ سے. وہ پاکستانی اس کو گاڑی وی آئی پی ایئرپورٹ پہ تل ابیب کے کھڑی ہوتی ہے, اور اس پاکستانی کو تل ابیب ایئرپورٹ سے اس وی آئی پی گاڑی کے پروٹوکول کے ساتھ اور سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے اس کو وہ گاڑی لے کر جاتی ہے اسرائیلی وزارت خارجہ. اور وہاں پہ یہ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار جو ہے جس کا نام ہے اسرائیل ہایوم. اسرائیل ہایوم ہیبریو لینگویج کا سب سے بڑا نیوز پیپر ہے اسرائیل میں. وہ فرنٹ پیج پہ رپورٹ چھاپتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کی ملٹری سینسرشپ نے اجازت دی ہے کہ ہم یہ خبر نشر کریں کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایک معاون خصوصی نے لندن سے اسرائیل کا دورہ کیا ہے, اور وہ وزارت خارجہ میں میٹنگز کی ہیں انہوں نے, اور یہاں سے وہ تل ابیب سے پھر دبئی ہوتے ہوئے پاکستان گئے ہیں. اچھا میرے لیے ایک اور چیز انہوں نے خبر میں ڈالی جو کسی پاکستانی میڈیا نے کور نہیں کی. انہوں نے ایک اور چھوٹی سی 2 لائنیں ڈالی اسرائیل ہایوم نے. انہوں نے لکھا ہمیں اسرائیلی ملٹری سینسرشپ نے اجازت نہیں دی کہ ہم اس معاون خصوصی کا نام لکھیں, لیکن یہ کنفرمڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاکستانی پرائم منسٹر, انہوں نے شاید نام نہیں لیا تھا عمران خان, انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستانی پرائم منسٹر کے ون آف ہز کلوز ایڈز وہ آ کے وزٹ کر کے چلے گئے ہیں. یہ بھی بات ہوئی تھی. اور آپ کو میں ایک اور بھی بڑی بات بتا دوں, عمران خان صاحب کی واحد حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جن کے دور میں ان کا ایک ایم این اے پاکستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر 20 منٹ کی تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے, پورے فضائل بیان کرتا ہے کیا ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں اگر ہم اسرائیل سے تعلقات کریں. وہ بہت محترم ممبر رکن اسمبلی ہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا, اور میں ان کی بات سے متفق ہوں. مجھے کیا ہوا ایوریبڈی نوز, سب کو پتا ہے کون ہے, اور انہوں نے اچھی بات کی تھی, میں ان سے متفق ہوں, میں ان کی کوئی تنقید نہیں کر رہا, لیکن یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا تھا نہ عمران خان صاحب. میرے لیے ماننا بڑا مشکل اس لیے ہے, چلیے وہ اسرائیل ہایوم نے بات کہی ہوگی, لیکن میرے لیے بات ماننا اس لیے بہت مشکل ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک بہت اسٹرکٹ سٹینس ہے پیلسٹین کے حوالے سے.
چند صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی پرائم منسٹر آفس کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ 4th یا 5th فلور کے اوپر ایک ہال ہے, وہاں اکثر اوقات وہ صحافیوں سے اینکر سے ملاقات کیا کرتے تھے. اس کے اندر میں بھی شامل تھی, غالباً آپ بھی تھے. میں کبھی نہیں تھا, میں کبھی بھی میں ایکچولی ایئر وائپ کے لیے کام نہیں کیا. نہیں, میں نے بھی ایئر وائی کے لیے کام نہیں کیا, لیکن اس ٹائم پہ کافی سارے میں ان کے منظور نظر صحافیوں میں سے نہیں تھا. چلیں آپ یہ خیر چلیے. بہت سارے اینکرز تھے اور ان کے اندر سے میں بھی ایک تھی, اور ان سے کوئی 3 سوال پوچھے گئے اسرائیل کے حوالے سے. یہ جو جہاز تھا اس کے بارے میں کہ کیا ایسی کوئی بات ہوئی. وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم فلسطینیوں کے دل دکھا کر اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں کریں اور اسرائیل کے ساتھ رابطے استوار کرنے کی کوشش کریں. یا آپ کہہ رہے ہیں انیکا یہ باتیں, سوری ٹو سے, میں کیونکہ میں نے یہ چیزیں کور کی ہوئی ہیں, میں اس کو بائی نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ فلسطینیوں نے 25 سال پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. ان کے معاہدے ہیں, امن معاہدے ہیں, ان کی اختلافات ہیں کچھ چیزوں پہ جو آکیپائڈ ٹیریٹریز ہیں, باقی ان کے معاہدے ہیں. وہ تو ان کی پولیس اور اسرائیلی پولیس کوآپریٹ کرتی ہے, سیکیورٹی کوآپریشن ہے. ان کے وہ جو دل دکھانے والی بات ہے وہ ہمارے یہاں بک سکتی ہے, عربوں میں دنیا میں کہیں نہیں بکتی. تو وہ چلے وہ ایک دوسرا ایشو ہے, ہم اس پہ نہیں جاتے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا بالکل یہ بیانیہ تھا. انہوں نے یہ بیانیہ کئی دفعہ پبلکلی کہا ہے. جو آپ پرائیویٹ میٹنگ کی بات کر رہی ہیں صحافیوں سے, یہ تو انہوں نے پبلکلی کئی جلسوں میں کھل کے بات کی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے تو 3 سال میں بہت ہی پاپولسٹ نیریٹو بنایا, اور وہ بڑے متاثر تھے رجب طیب اردوغان صاحب سے. مجھے پورا یقین ہے کہ شاید ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کو بڑا صدمہ ہوا ہوگا جب اس سال کے فروری میں صدر رجب طیب اردوغان نے فقید المثال ریڈ کارپٹ بچھا کر اسرائیل کے صدر کا استقبال کیا انقرہ کے اندر جو ہے. تو اور ان کے وزیر خارجہ مولود جاوید لیکن عمران خان صاحب جو ہے بڑے متاثر تھے شروع میں اردوغان صاحب کی اس پالیسی سے. آپ کو پتہ نا اردوغان صاحب نے شفٹ کھایا ہے, اردوغان صاحب بڑے سخت ہوئے ہوئے تھے, اور وہ بھی بڑے وہی والی پالیسی تھی جو عمران خان صاحب ان کو دیکھ کے فالو کر رہے تھے. لیکن بعد میں اردوغان صاحب نے جو ہے ساتھ چھوڑ دیا ہمارے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم صاحب کا, اور وہ چلے گئے یو اے ای بھی چلے گئے, وہ اسرائیل بھی چلے گئے, اسرائیل کے صدر کو استقبال بھی کر لیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جن سے وہ امپریس تھے, یعنی اردوغان صاحب سے, وہ پالیسی عمران خان صاحب نے جاری رکھی. میرا ذاتی خیال یہ کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ ایک وہ پاپولسٹ انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے پاکستان یہ تھا نا, ایک بیانیہ یہ تھا کہ نہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنے, نو میٹر واٹ ہیپنز ہم اسرائیل ان کا بیانیہ یہ بھی تھا کہ امریکہ کو ہم کنفرنٹ کریں گے, مغرب کو ہم کنفرنٹ کریں گے, فرانس سے ٹکراؤ ہم کریں گے, سعودیہ سے, امارات سے, چائنا کو بھی انہوں نے ناراض کیا ہوا تھا. تو انہوں نے تو ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے, اور یہ پاپولزم تو انہوں نے کیا ہوا تھا. میرے نزدیک یہ ساری بات جو ہے پاپولزم ہے, اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. 1998 میں ہمارے آپ کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ میں 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, صرف 2 ہیں, اور وہ ہے پاکستان اور اسرائیل. اور نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ جب قریب ہوتی ہیں, یعنی جغرافکلی کہیں قریب ہوتی ہیں, تو جب وہ اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کرتی ہیں یا میزائل ٹیسٹ کرتی ہیں, تو وہ انٹیمیٹ کرتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ. تو 1998 میں بھی جب دھماکے ہوئے تھے, تو آپ کو پتہ ہے وہ مشہور سٹوری ہے جب الرٹ ہو گیا تھا ہمارے یہاں کہ انڈیا حملہ کرے گا, اور کوئی انٹیلیجنس آئی تھی کہ اسرائیلی طیارے بھی موجود ہیں, شاید وہ بھی شریک ہوں گے. اس رات کو باقاعدہ ٹاپ پاکستانی ڈپلومیٹس, ٹاپ امریکی ڈپلومیٹس اور ٹاپ اسرائیلی ڈپلومیٹس رابطے میں ہوئے. پھر ڈائریکٹ پاکستان اور اسرائیل کا رابطہ ہوا پہلی دفعہ فور دا فرسٹ ٹائم, اور اس کے بعد کوئی میکینزم بنا تھا جس کے تحت یہ 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو رابطے ہر جگہ پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 1996 میں فلسطینیوں نے اسرائیل کو 1995 میں تسلیم کر لیا تھا. تو 1997 میں ایک کسی کو انٹرنیشنل کانفرنس میں کھلے عام کیمروں کے سامنے ہماری اس وقت جو وزیر اعظم تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو, انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ شیمون پیریز سے کھڑے کھڑے ملاقات کی, اور ان سے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے اور سب اور یہ محترم انیکا ایک سیکنڈ, اور یہ انہوں نے نہیں کی تھی, سب نے کی ہے. سب کے دور میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے, سب ڈینائی کرتے ہیں, سب کے دور میں ہوئی ہیں, مشرف صاحب کے دور میں ہوا ہے, نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے,
پیپلز پارٹی کے دور میں. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ ایک پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, بڑا اہم ملک ہے. پرسپشن کے اچھا یا برا ہے. مجھے وہ واپس میں اس سوال کی طرف آپ کو لے کر آؤں گی, کیونکہ انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آج کہا ہے کہ آپ کو آف ایئر کر دیا ہے, سسپینڈ کر دیا ہے. مطلب آئی ایم ناٹ کلیئر کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ پی ٹی وی کے امپلائی تھے, نہیں تھے, اور آپ نے خود کہا کہ گورنمنٹ امپلائیز کین ناٹ گو ٹو اسرائیل. تو اگر آپ پی ٹی وی کے امپلائی تھے پھر تو آپ نہیں جا سکتے تھے, پھر آپ کیسے چلے گئے؟ میں ہے ہی نہیں, میں خود حیران ہوں ایکچولی. آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کیسے کہا, میں خود حیران ہوں. میں نے وہ دیکھا نہیں, وہ کوئی بہت لمبا پریس کانفرنس تھا پالیٹکس کے اوپر, بیچ میں کہیں کسی نے سوال کیا تھا شاید, میں تو وہاں نہیں تھا نا, میں نے وہ دیکھا ہے. لیکن جو میں نے مختلف, اب ہمارے اخبارات بھی ایکوریٹلی تو وہ نہیں کرتے ایگزیکٹلی, کوئی میرا نام لے, ایکچولی انہوں نے نام وام بھی نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے کوئی ایک اینکر ہیں جو اسرائیل گئے تھے اپنی مرضی سے, اپنے ذاتی اس پہ گئے تھے, اور وہ نو لانگر وتھ پی ٹی وی, یا انہوں نے شاید ٹرمینیشن کا لفظ استعمال کیا. میں حیران ہوا ویسے جہاں میں نے یہ پڑھا, کیونکہ میں تو ملازم ہی نہیں ہوں پی ٹی وی کا, I'm not an employee. میں آخری دفعہ ملازم پی ٹی وی کا تھا مشرف صاحب کے دور میں. آپ کو پتا ہے پی ٹی وی سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے. آپ جب ملازم ہوتے ہیں تو آپ کو ایک گریڈ ملتا ہے, آپ کو ہاؤسنگ, ساری وہ فیسلٹیز جو ہوتی ہیں وہ سب ملتی ہیں. میں تو ایک آپ پی ٹی وی میں ایک سسٹم ہے ٹیلنٹ کا ہوتا ہے, جو ایک فری لانسر یا کنٹریبیوٹر جو ہے, آپ کسی پروگرام کے لیے ہوسٹ کر دیں, آپ کو اس کے وہ پیسے دے دیں گے. اس سسٹم کے تحت میں کام, یعنی آئی ایم ناٹ ورکنگ. اور اسی دوران میں کانٹریکٹ پہ بھی نہیں ہے, کانٹریکٹ پہ میں نہیں ہوں, اور میں جو ہوں کام کرتا رہا ہوں اسی دوران العربیہ کے لیے, الجزیرہ کے لیے, بی بی سی اردو, بی بی سی عربک, بی بی سی اردو نہیں سوری, بی بی سی عربک, اس طرح اور دوسرے دیگر انٹرنیشنل. اور میں آرٹیکلز لکھتا رہا ہوں بڑی سینسٹیو ایشوز پہ, عراق, ایران, یہ فلسطین, اسرائیل, انٹرنیشنل میڈیا میں. یہ کوئی بھی سرکاری ملازم نہیں کر سکتا. تو میں خود حیران ہوں آنیسٹلی, لیکن میرا خیال ہے انیکا, میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سیاسی بیان تھا, اور لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ گئی ہے عمران خان صاحب کے. کیونکہ میں حیران ہوں کہ حکومت کی وزیر اطلاعات جو بہت قابل احترام ہیں اور بڑی اچھا بولتی ہیں, میں بڑے پریشان ہوں اس بات پہ, اگر انہوں نے یہ واقعی بات کی ہے, میں نے ان کا دیکھا نہیں ایکچولی, وہ کہ انہوں نے انڈورس کیا ہے عمران خان, یعنی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم گیا ہے جو پی ٹی وی کا ہے, اور منسٹر صاحبہ اس کو ایک طرح سے تصدیق کر رہی ہیں, جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ میں ملازم ہوں. وہ جو ٹیلنٹ کا ایک پیپر ہوتا ہے, وہ پیپر ہوتا ہے کہ لیٹر کہ آپ ٹیلنٹ ہیں اور آپ پروگرام کریں گے, آپ کو اتنے پیسے ملیں. کر دیں یہ جو آپ کا فری لانس سسٹم ود دا پی ٹی وی, یہ کس تاریخ کو شروع ہوا تھا؟ انیکا یہ میرا نہیں ہے, یہ کوئی سینکڑوں کا ہے پی ٹی وی. لیکن میں صرف آپ کی بات کر رہی ہوں ابھی, یہ کس تاریخ کو؟ یہ شروع ہوا تھا اگست 2021 میں, پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت میں. اچھا, اور آپ نے کب ہے اور جب میں پروگرام یہ کرنے آیا تھا تو میری ایک شرط تھی اس میں کہ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو مسائل ہیں نون لیگ کے ساتھ اور جو ایشوز ہیں سیاست, اس میں پروگرام نہیں کرنا چاہ رہا. اگر آپ مجھے دیتے ہیں یہ موقع کہ میں یہ ہوسٹ کروں اور ایک پروگرام کے میں 14,000 یا 15,000 روپے لوں یا 17,000 جو بھی ان کی پیمنٹ ہے, تو میں وہ پروگرام کا نام ریاست تھا, اور وہ ریاست کی اکانومی, اوور آل ڈیفینس, فارن پالیسی, افغانستان, انڈیا, کشمیر, ان چیزوں پہ تھی. گورنمنٹ پالیٹکس اور ان چیزوں پہ وہ پروگرام نہیں تھا, اور وہ یعنی ایک طرح سے نان پولیٹیکل پروگرام تھا, اور وہ پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں تھا, یعنی یا نون لیگ کے خلاف یا کسی کے. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے دور میں مجھ سے انہوں نے کروایا, اور یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے فواد چودھری صاحب کو, کہ انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک پروگرام کرنے دیا مجھے اور بھی لوگوں کو کہ آپ ریاست کی بات کریں, آپ کسی پارٹی کو فیور یا خلاف آپ نہ لیں. تو یہ وہ تھا, اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر. اچھا, اور کب ختم ہوا, کب آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا, کچھ آپ بڑے عرصے سے آف ایئر؟ کام یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروگرام بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں نے پروگرام نہیں کیا, مجھے پیسے نہیں ملے. یعنی اس میں کوئی obligation نہیں ہے کہ میں ملازم ہوں یا ابھی میں کر رہا ہوں, میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں کر رہا ہوں, لیکن اگر میں نہیں کرتا تو مجھے پیسے نہیں ملتے. یعنی کوئی بھی ایک ایپیسوڈ جو ہے تو پیسے نہیں ملتے, اٹس ٹیلنٹ وہ ہے. اگر میں 2-3 دن نہیں کرتا, میری جگہ پی ٹی وی کا کوئی اور اینکر کر لیتا ہے. بھی کام نہیں کر رہا میں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ شاید میں پروگرام نہیں کر رہا پی ٹی وی پہ, 1.5 مہینہ. کیا اس کو آپ کو کسی نے بولا کہ اب یہ آپ پروگرام نہیں کریں گے؟ نہیں, مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, میں گیا ہی نہیں پروگرام کرنے کے لیے. میں 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر تھا,
میں نے جاتے ہوئے جو ہے بتایا تھا کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، اب آپ کسی اور کو رکھ لیں یہاں پروگرام کرنے کے لیے، میں واپس جب آؤں گا تو پھر دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. آپ واپس آ گئے؟ واپس آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں میں اسلام آباد میں ہوں، میں واپس آ گیا. اور لیکن میں نے مجھے معلوم تھا آلریڈی کہ یہ ایشو چل رہے ہیں، تو آلریڈی جو ہے اس کے اندر اگر میں جاؤں گا بھی ان سے بات کرنے تو وہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے، چیزیں ویزیں پولیٹیکل ایشو چل رہا ہے، وہ تو میں ویسے بھی نہیں گیا. میرے دوسرے اور بھی کام ہیں، میں اور بھی چیزیں کر رہا ہوں، میرے اور بھی کام ہیں. مطلب یہ میرا میری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کافی آبلیگیشنز آلریڈی ہیں، وی ڈو نو دیٹ. لیکن ایک اس تمام پولیٹیکل رکس اسپیشلی اب یہ جو پریزیڈنٹ آف اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد شروع ہوئی ہے، اس کو کوئکلی اینڈ شارٹلی اگر آپ اینالائز کریں، بیکاز ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہم 15 منٹ تک بات کریں گے، بہت 35 منٹ گئے ہیں اور پتہ نہیں چلا کہ وقت کدھر گیا. سو آئی ریپ اٹ اپ ناؤ. اس تمام صورتحال کو کیسے آپ ان اے نٹشل کلوز کریں گے؟ جسٹ اے سرکس، جسٹ اے سرکس. کوئی اس میں لا لیگل کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں کوئی اسرائیلی صدر نے پاکستانی وفد کی بات نہیں کی ہے. اس پورے وفد کا، اس کے کام جو مڈل ایسٹ میں اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیسکلی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون کا ایشو ہے، اور ان کا وہ امریکی سازش کا بیانی ہے. ان کو ایک اسرائیلی سازش بھی ساتھ چاہیے تھی. ان کے 3 مسائل ہیں اس وقت. ان کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی ان کا، جس میں وہ منتیں کر رہے تھے ووٹ آف کانفیڈنس سے 2 دن پہلے. نہیں تھی وہ ملک ریاض صاحب، مبینہ طور پہ ملک ریاض صاحب تھے. میرا مقصد ہے، ہاں بالکل نہیں، میرا مقصد یہی تھا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی آواز تھی ان کے بارے میں، یعنی کہ ویڈیو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے. ان کا ایک ایشو یہ ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ رات صبح تک سارے نوجوانوں کو، لوگوں کو، بچوں کو سڑکوں پہ 7 بجے تک کھڑا رہنے دیا پوری رات، اور خود جو ہے ڈیل کر کے کسی نہ کسی کے ساتھ بنی گالا چلے گئے. پشاور سے آئے تھے، اور میں اس لیے آگے نہیں بڑھا کہ وہ خون خراب نہ ہو. تو وہ ڈیل لیٹس اسٹاپ ہیئر. یہ اس کو زیادہ نہیں آگے بڑھاتے. یہ ایک الگ بلاگ کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بیکاز میں خود بھی رات کو پوری رات دی چوک پر ہی موجود تھی. بٹ یو تھنک دس از اے پولیٹیکل سرکس، دیٹس اٹ. پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. کوئی اس کا کوئی پاکستان کا موقف اسرائیل فلسطین پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، ایشو ہی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں تحریک انصاف پہ کہ انہوں نے 75 سال میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو پاکستان میں ڈیبیٹ کروانا چاہ رہے تھے پاکستان اسرائیل تعلقات پہ. خان صاحب نے کروا دیا. تاریخ رقم ہو گئی ہے. میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، تنقید تو ہمیشہ ہوتی ہے لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے فیور میں بات ہو رہی ہے. اینکرز یہ اس کا صحرا جو ہے وہ بالکل تحریک انصاف کو جاتا ہے. کریڈٹ ہے، فل کریڈٹ اس پہ. میں اسی پوائنٹ پہ I'll stop this vlog. آپ کریڈٹ دے رہے ہیں خان صاحب کو. میرے سامنے خان صاحب نے بولا تھا سوال نہیں پیدا ہوتا جب اینکرز کی ملاقات ہے. یہ let the people analyze what is the right thing and what's not. بیکاز ہمارے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے اسمارٹ ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. خان صاحب نے میں بار بار کہہ رہی ہوں، میرے سامنے انہوں نے خود کہا کہ اسرائیل سے تو تعلقات کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایک آپ کا موقف ہے، لوگوں کو تولنے دیتے ہیں. بٹ احمد قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می in this vlog today.